रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, ये मेंटल हेल्थ सीरीज़ का एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है गुस्सा। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते होंगे कि माशरे में इस टाइम गुस्से की वजह से काफ़ी बिगाड़ आ चुका है। स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या इवन रोड्स हों, आपको लोग अपने गुस्से का इजहार करते हुए या गुस्से से फटते हुए या गुस्से का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हुए नज़र आएंगे। तो गुस्सा आए रोज़ इसकी जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। वो पढ़े लिखे लोग हों या जिस भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हुए लोग हों, उनमें गुस्से की कैफियत बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या मोरक़ात हैं, इनको कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, आज हम इस टॉपिक को बड़ी तफसील में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेड सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपका बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। अच्छा सर, गुस्से पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि नफ्सियाती नुक्ता नज़र से गुस्सा क्या चीज़ है? जी, गुस्सा जो बेसिकली है इसको हम नॉर्मल ह्यूमन इमोशन कहते हैं, यानी एक ये बुनियादी फितरी जज्बाती रद्द अमल है जो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस, यानी अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नागवार गुज़रे, आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम या मुसीबत का सामना करना पड़े, या आपके माहौल में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप थ्रेट या धमकी समझें, तो उसके रद्द अमल में एक फितरी रद्द अमल है। और इसको हम साइकोलॉजी में एक स्पेक्ट्रम के तौर पे देखते हैं, यानी गुस्सा हल्की लेवल से शुरू होकर शदीद गुस्से की कैफियत तक इंसान जा सकता है। और ज़्यादातर केसेस में इन गुस्से से हम अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब गुस्सा एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाए या आपकी रोज़मर्रा के मामूलात पे उसका मनफी असर पड़ना शुरू हो जाए, तो फिर इसको एक प्रॉब्लम के तौर पे हम देखना शुरू कर देते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि गुस्से के मोरक़ात क्या हो सकते हैं और क्या कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जो गुस्से की वजह बन सकती हैं या जिनके सबब ये गुस्से की कैफियत बढ़ सकती है? जी, गुस्से के मुहर्रिकात जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल या अंदरूनी और बैरूनी अवामिल दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। अंदरूनी मुहर्रिकात में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे जज्बाती और ज़हनी तौर पे कुछ मुहर्रिकात, जैसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, बेबसी के ख़यालात, कोई शदीद ज़हनी सदमा वग़ैरह शामिल हैं। और बैरूनी मुहर्रिकात में हो सकता है जैसे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, उनके साथ बहस मुबाहिसा, माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, और इसके अलावा बहुत सारे और आपके इर्द गिर्द होने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, वो गुस्से का सबब बन सकती हैं। दूसरी बात आपने पूछी थी कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो गुस्से का सबब बन सकती हैं। तो ज़हनी सेहत के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जैसा एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो बीमारियां हैं जिनमें गुस्सा उनकी अलामतों की शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी है कि गुस्सा एक फितरी और नॉर्मल इमोशन है, लेकिन जब ये ख़ास हद से बढ़ जाए तो फिर इसको हम प्रॉब्लम के तौर पे देखना महसूस करते हैं। तो इन बीमारियों में गुस्सा जो होता है वो बग़ैर किसी वजह के या बहुत किसी मामूली वजह पे शुरू हो जाता है और इस हद तक बढ़ जाता है कि उसका फिर आपके रोज़मर्रा के मामलात पे नेगेटिव असर पड़ता है। सर, गुस्से के हवाले से बात हो रही थी तो मैं ये आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि गुस्से के जिस टाइम कोई भी शख्स गुस्से में होता है तो इस गुस्से के सिर्फ उस शख्स के दिमाग पे असर हो रहा होता है या इसके जिस्मानी असरात भी होते हैं? जी, मुतीब साहब, ऐसा है कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो हमारे दिमाग के एक ख़ास हिस्सा है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, उसका काम इमोशनल प्रोसेसिंग है, यानी जज्बात को प्रोसेस करता है। इसी तरह एक और एरिया है दिमाग का जिसको हम कहते हैं हिपोथैलेमस। ये दोनों एरियाज़ में, इलाकों में कुछ केमिकल्स हैं जिनका उतार चढ़ाव होता है और जिसकी वजह से इंसान को अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां महसूस होती हैं। इन तब्दीलियों में जिस्म में दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, पट्ठों में खिंचाव महसूस करना, अपने अंदर एक जज्बाती तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी हलचल महसूस करना। तो आपका
جو دماغ ہے اور جسم ہے آپ کو فائٹ اور فلائٹ رسپانس کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے یا کسی لڑائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ غصہ جو ہے اس میں آپ کے جسم اور ذہن دونوں میں بہت ہلچل رونما ہوتی ہے۔ سر اب تھوڑی سی سلوشن کی بات کرتے ہیں کہ غصے کو قابو کرنے کے لیے یا اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجیز یوز کی جا سکتی ہیں یا کون سی ایسی ٹریٹمنٹ ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ مطیب صاحب یہ کویشچن بہت اچھا ہے۔ جب آپ کسی مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو پہلا اس میں سیڑھی ہے وہ ہے اس اویئرنیس، یعنی اس کا ادراک ہونا کہ آپ کو ایک مسئلہ ہے۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو اس کے حل کی طرف آپ جا ہی نہیں سکتے۔ جب ایک دفعہ آپ کو ادراک ہو جائے کہ آپ کو غصے کا مسئلہ ہے یا اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں تو پھر آپ نے اپنے جسم اور ذہن کے اندر پیدا ہونے والی ان تبدیلیوں کو محسوس کرنا ہے، ان سے اویئر ہونا ہے کہ غصے کے وقت آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو پہچاننا۔ اور ایک دفعہ اگر آپ کو ان میں پہچاننے میں کامیابی ہو جائے پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز یا سانس کی ورزشیں، پٹھوں کو ریلیکس کرنا یا پروگریسو مسل ریلیکسیشن اور اس طرح کی اور بہت سیلف ٹیکنیکس ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات غصے کے کنٹرول میں ہم سائیکالوجسٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں اور وہاں پہ اینگر مینجمنٹ تھراپی یا کوگنیٹو بیہیورل تھراپی ان کا استعمال کیا جاتا ہے غصے کو کنٹرول کرنے میں۔ اور ایک آخری حربے کے طور پہ جب غصہ اتنا زیادہ ہو کہ کسی اور چیز سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کچھ ادویات بھی ہیں جن کا بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ موڈ سٹیبلائزرز یا اینٹی سائیکوٹکس، جن کے ذریعے غصے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن از دا فرسٹ اسٹیپ، سب سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ سر آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ غصہ نظر آ رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، سیاست ہو یا کوئی بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، تو ایسا کیوں ہے سر؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے مطیب صاحب آپ کا۔ تو سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، سوشل میڈیا تو لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں پہ کوئی آدمی بھی انانیمس طریقے سے، یہ گمنام طریقے سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کے کر سکتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں جیسے ہماری زندگی آج کل بہت فاسٹ پیس ہے، بڑھتا ہوا ایک تناؤ ہے، اور سوشلی اور پولیٹیکلی اور ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی بہت پولرائزیشن ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن اور جسم دونوں کو ہر وقت ایک فائٹ اور فلائٹ رسپانس یا لڑائی یا پرواز کے لیے متحرک رکھتے ہیں۔ سر عمومی طور پہ یا مجموعی طور پہ اس غصے کو کیسے کنٹرول یا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، غصے کو کنٹرول کرنے کا جو پروسیس ہے یہ بنیادی طور پہ تعلیم اور بیداری سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اویئرنیس کا بہت بڑا رول ہے۔ ہمیں اپنے اسکولز، کالجز میں تعلیم کے اندر بنیادی طور پہ کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات معاشرے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ڈائیلاگ اور افہام و تفہیم ایسی چیزیں ہیں جن سے پرابلمس کا، مسائل کا حل نکلتا ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے لوگوں کو سمجھانی ہوگی کہ جب تک آپ سوشل انجسٹس یعنی معاشرتی ناانصافیاں ہوں گی اور انصاف کا سسٹم نہیں ہوگا تو یہ بڑے پیمانے پہ غصے کو جنم دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہوگی، تبھی ہم انفرادی طور پہ اور مجموعی دونوں طور پہ غصے کو کم کرنے کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ سر غصے پہ بڑی پروڈکٹیو اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے، بڑے بہتر طریقے سے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اس کی وجوہات، محرکات یا جتنی بھی ڈیٹیلز ہو سکتی تھی وہ آپ سامنے لے کے آئے ہیں، چونکہ اس ٹاپک پہ کافی کم بات ہوتی تھی۔ لاسٹلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ معاشرے کے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر وہ غصے کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کریں یا کیسے؟ جی آخر میں آپ کے سامعین سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ غصہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک نارمل ایموشن ہے، اور جب ہمیں غصہ آتا ہے تو یہ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اندرونی یا بیرونی محرکات ہیں، ان کو ہم پہچانیں جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے غصے کو تعمیری انداز میں کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں جس کا ہمارے ارد گرد کے لوگوں پہ برا اثر نہ پڑے، اور اس کے لیے مختلف حکمت عملیاں موجود ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہو تو پروفیشنل لوگوں سے اس کے بارے میں ہیلپ سیکھ کرنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر، آپ اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، وی آر گریٹفل۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ معاشرے کو اویئرنیس دینے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، دیکھا جیسا کہ آپ نے آج دیکھا، ہم لوگوں نے غصے پہ ایک ڈیٹیلڈ پروگرام کیا ہے، تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ غصے میں کی گئی بات یا غصے میں کیا گیا فیصلہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ مزید ناظرین، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غصے سے ہٹ کے ہم لوگوں کو اس معاشرے میں لاجک اور ریزن کو عام کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم لاجک اور ریزن پہ بات کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین، جس طرح باقی امراض، دل کے امراض، جگر کے امراض یا کوئی بھی مسئلہ صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، جس طرح ہم اس کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، اسی طرح مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز کی بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیبو نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ٹیبو لگاتا ہے تو وہ بالکل بے معنی ہے۔ تو اس میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔